دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک سچا ایک جھوٹا، اور آپ کو پتہ دلائل جھوٹے کے پاس بھی بڑے ہوتے ہیں۔ وہ پریا بیٹھی، پنچایت بیٹھی، فیصلہ کرنا چاہا، فیصلہ نہیں ہوا۔ آخر بات اس بات پہ ختم ہو گئی بھئی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا چاہا نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں دونوں میں سے کس کا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر ایسے احباب پائے جاتے ہیں جن کو آداب محفل کا نہیں پتہ ہوتا، بڑوں کی مجلس کے آداب کیا ہے، اتھے بھی کھلوتا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ اس طرح کریں دونوں کو اکیلا اکیلا کر کے نا ان کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں فرمایا اللہ کا نبی مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں اکیلا اکیلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ آپ نے سب کو لیا، آپ تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، آپ کھڑے ہوئے زمین کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، بکر کہتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تجھ سے پوچھتے ہیں تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور پھر سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ دے نبی دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان کو کہ تیاری کریں دونوں ہی میرے ہیں۔ ہم ساری زندگی حضرت جی مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں، بعد میں پتہ کیا لگتا ہے یہ میری کوئی نہیں تھی میں ہی اس کا تھا۔ ساری زندگی ہم مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں، اینڈ پہ پتہ کیا لگتا ہے میں تو مالک تھا ہی کوئی نہیں، مالک تو وہی ہے، یہ میری نہیں تھی میں ہی اس کا ہوں۔ ہاں حضرت ابھی وقت ہے جی، آؤ اپنے اللہ کو راضی کریں، وقت ہے، وقت ختم ہو گیا، آؤ اپنی نمازیں پوری کریں، پیشی ہے جی ہم کریں۔ اور مالک نے پوچھنا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمر کیسے گزاری، عمر کیسے سوال ہوگا جی، پوچھا جائے گا، سارا کچھ میرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ میری 1992 میں نا میری خالہ کا نکاح ہوا میرے چچا جان کے ساتھ، اور جب حج ہوا نا تو میرے والد صاحب اور والدہ جب نکاح ہوا میرے والد صاحب اور والدہ صاحبہ نا حج پہ تشریف لے گئے، اس لیے دونوں طرف سے مہمان خصوصی میں ہی تھا، چچا کی طرف سے بھی خالہ کی طرف سے بھی، کیونکہ امی ابو تھے کوئی نہیں تھے، اسپیشل پروٹوکول دونوں کی طرف سے دیا گیا مجھے۔ 1992 میں نکاح ہوا، یہ 2000 کی بات ہے یا 19 یا 20 مجھے صحیح نہیں یاد پڑ رہا، میں خالہ کے گھر چلا گیا تو وہ نا شادی کی فلم لگا کے بیٹھے ہوئے تھے 1992، اور 2000 میں بیٹھ کے نا میں خود کو 3 اگست 1984 6 سال ہو 92 8 سال کا جی میں 2019 یا 20 میں بیٹھ کے نا میں اپنے آپ کو 8 سال کا دیکھ رہا تھا، اور 4 دن جو میں نے کیا نا میں نے سب کچھ اس میں دیکھا، تیل پہ کون سے کپڑے پہنے تھے جب چچا کا تھا وہ بھی دیکھا، کیا 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 وہ بھی دیکھا، جب خالہ کا تیل تھا جو کپڑے پہنے تھے میں نے وہ بھی دیکھا، بارات پہ کیا کیا وہ بھی دیکھا، ولیمے پہ جو کیا وہ بھی دیکھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا مولوی سلیمان وہ تیرا 4 دن دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا تے پھر وہ کل کی نہیں پیا ہے، پڑا ہوا ہے سارا کچھ، یا پھر میں سمجھ رہی ہوں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اب سائنس ثابت کر رہی ہے 4 دن کا ریکارڈ آج بھی 1992 6 مئی 7 مئی 8 مئی تے 9 مئی کا میرا ریکارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ اگر تیرا 4 دن کا تیرے پاس بھی پڑا ہوا ہے تو تیرا سارے کا سارا ادھر بھی پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ دن آئے گا جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے، تیری رات بھی دکھائی جائے گی، تیری دوپہر بھی دکھائی جائے گی، تیری تنہائی بھی دکھائی جائے گی، تیری فون پہ باتیں بھی سنائی جائیں گی، تو سمجھ رہا تجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، یہ تیرا خیال ہے تجھے سن کوئی نہیں رہا، نہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے۔ یوم تبلی السرائر، بیوی کھڑی ہوگی، بیٹی کھڑی ہوگی، بہن کھڑی ہوگی، ماں کھڑی ہوگی، باپ کھڑا ہوگا،
भाई खड़ा होगा, दोस्त खड़े होंगे, सबके सामने चला दिया जाएगा। बंदा इनकार करेगा, मैंने नहीं किया। कुरान कहता है हाथ बोलो वतुकल्लिमुना ऐदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। बोल उठेंगे हाथ, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए किया। पांव बोल उठेंगे, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए चल के गया। जुबान बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए किया। आंख बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए देखा। कान बोल उठेंगे, हाँ अल्लाह मेरे जरिए सुना। नहीं यार, आज वक्त है, आज वक्त है आओ अपने अल्लाह को राज़ी करें। ये हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है। एक दिन आप बाजार में बैठ गए आके, हारून का तरीका था वो असर के बाद ना सैर के लिए निकला करता था। वो हारून जब अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ सैर के लिए निकला ना, तो आगे जाके काफिला रुक गया। हारून ने वो पर्दा उठा के ना पूछा वो क्यों रुक गए। अर्ज की हजरत आगे सड़क के बीच हजरत बहलूल दाना बैठी, कहा मेरा ऊँट हाथी नीचे बिठाओ। उसका हाथी नीचे बिठाया गया। देखता कि हजरत बहलूल सड़क में बैठे हैं और ज़मीन पे लकीरें खींच रहे हैं और भी खुद ही ना क्या के मिटा रहे हैं। पहली हैरानगी तो इस बात की हुई, भाई ये वीरानों में रहने वाला बाबा है, ये बाजार क्या करने आ गए। हजरत बहलूल से पूछा, बहलूल खैर तो है, आज जंगल छोड़ के बाजार कैसे आना हुआ। हजरत बहलूल ने एक राज फरमाया, हारून बड़ा ज़रूरी काम कर रहा। हारून ने कहा तू तो सड़क के बीच बैठा है, क्या ज़रूरी काम कर रहा है। हजरत बहलूल ने कहा मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा, मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा। कहते हजरत एक नशा ईमान, हारून के पास तो बड़े नशे थे, खिलाफत का नशा, बादशाहत का नशा, हुस्न का नशा, निस्बत का नशा, नसब का नशा, अब्बासी था ना हजरत, है नी, कीमती कपड़ों का नशा, सीट का नशा, इतने नशे। इधर तो एक नशा नहीं मान। उसको बात ही नहीं समझ आई। आगे से पूछता है बहलूल फिर सुलह हुई कि नहीं हुई। हजरत बहलूल रो पड़े। आपने फरमाया हारून वो तो मानता है, ये नहीं मानते हैं। वो मानते हैं, वो अच्छा जी एक वैसे बात का, जब मैं ऊंची नहीं कहूंगा, देना देना जरूर दिल में देना, ऊंची नहीं कहूंगा तो देना जरूर। सच सच बताना। कभी ख्याल भी आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं। सही दिल में देना, ऊंची चलो मैं नहीं कहता दो, दिल में देना जरूर। कभी ख्याल आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राजी भी है। सस राजी की थी, सोहरा राजी की था, साला राजी की था, साली राजी की थी, भनूजा राजी की था, नाज़म साहब राजी की थे, नाइम नाज़म साहब राजी की थे, जनरल कौंसलर साहब राजी की थे, MNA साहब राजी की थे, MPA साहब राजी की थे। जिन्होंने राजी करना है उन्होंने कीता ही कोई नहीं। वो मानता है, ये नहीं मानते। वक्त गुजर गया। देखा एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला, नजर पड़ गई, क्या देखता हजरत बहलूल कब्रिस्तान में बैठे हुए। बड़ा हैरान हुआ, वो आज कब्रिस्तान में आ बैठा बहलूल। कहा हाथी नीचे बिठाया। गया जाके पूछता है बहलूल उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। कहा हारून सिर्फ जगह ही बदली है, वहां बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था, यहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था। हारून को याद आ गया, उसने कहा हाँ हाँ हारून, हाँ बहलूल उस दिन तो सुलह नहीं हुई थी, आज भी हुई कि नहीं हुई। हजरत बहलूल फिर रो गए। आपने फरमाया हारून आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता है। यार मना लो मनता जी में आज मना लो, ये तो बड़ा औखा पिंड है। ये देखिए ना जी, अभी खुली जगह पे बैठी है, मट्ठी मट्ठी हवा भी चल पड़ी है, लेकिन फिर भी सबको पसीना आया हुआ है। यार कभी तो बैठ के सोचा करो, हवा भी चल रही है, जगह भी बड़ी खुली है, फिर भी पसीना। यार उस कब्र में क्या बनेगा जो खुली भी नहीं है, जिधर पंखा भी नहीं है, जिधर हवा भी नहीं है, क्या बनेगा वहां। तो क्यों भूल गए सारा कुछ। ऐसा यार इन मकानों से दिल लगा दिया तुमने।
ایسا اس فرنیچر سے، اس ڈرائنگ روم سے ایسا دل لگا دیا، بھول ہی بیٹھے۔ اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، روز قبر بندے کو پکار کے کہتی ہے بندے تو مجھے بھول گیا لیکن میں نہیں تجھے بھولی کوئی، نہ بھولو ہیں جانا ہے جانا ہے۔ اور کیونکہ اصل میں ذریعے ہم پڑ گئے ہیں چسکوں کی طرف، آپ بھی لگا رہے ہیں میں بھی لگا، باقی بات تو سیدھی سیدھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا کہ عرض کرتا ہے حضرت کو نصیحت فرماؤ۔ فرمایا کو فوتگی ہوئی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور تھوڑے دن لنگے نے میرا چاچا فوت ہویا۔ فرمایا پھر نصیحت دی لوڑ ہے، وہ بھی ٹر گیا، تو تیاری کر، تو ہی جانا تو میں بھی آنی والا۔ اور یہ حدیث پاک میں لکھا ہے یہ صرف حضرت انسان ہے جو بھول جاتا ہے، باقی ہر ذی روح کو یاد ہے جانا ہے۔ یہی بھول کے پھر خرابی کرتا ہے، یہی بھول کے پھر قتل و غارت کرتا ہے، باقی ہر ذی روح کو یاد ہے۔ دیکھا ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، اور بازار کی اس وقت کیفیت تھی کہ ایک اونٹ آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اونٹ جی، یہ آپ دیکھتے ہیں نا قربانی کے دنوں میں کیا کیا تماشے لگتے ہیں، وہ تو پھر اونٹ تھا، اتنے قد کا جانور، جب اونٹ اپنے آپے سے باہر ہو تو اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ ادھر بھی وہی کیفیت ہے، سارا بازار اس نے آگے لگا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، رو محبوب فرماتے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، جس کے سائے سے شیطان ڈرے اونٹ کی اس کے آگے کیا حیثیت ہے۔ اب آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ لی، وہ کھڑا ہو گیا، دیکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ تشریف لے گئے، دیکھا اونٹ وہاں ہی کھڑا رہا، وہاں ہی بیٹھ گئے۔ بازار والے اپنے اپنے کام میں بھی لگے ہیں، ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہیں پھر ناپے سے باہر ہو گئے، وہ نہیں لگ کوئی نہیں۔ بازار والوں نے اس کی کیفیت حالت دیکھ کے اس کے آگے کچھ کھانے کو بھی رکھا، اس نے کھایا بھی کچھ نہیں، وہاں بیٹھا بیٹھے مر گئے۔ تو بڑے یہ حضرت عمر نے کیا کہا اونٹ کے کان میں کہ جان ہی لے لی اونٹ۔ سب نے کہا چلو کل تشریف لائیں گے تو پوچھیں گے۔ لکھا حضرت اگلے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لوگوں نے اس کی حضور کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے۔ عرض کی حضرت کیا کہا تھا اس کے کام؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے، وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا، ہم نے اس کے آگے کھانے کو بھی بڑا کچھ رکھا، کچھ نہیں کھایا، بیٹھا بیٹھے مر گیا۔ کیا کہا تھا آپ نے اس کے کام؟ تو جو آپ نے جواب دیا میں آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے اس کے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا وہ بوڑھ کیوں ہیں، مرنا نہیں ہوں یاد، میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں وہیں آ گیا واپس، ہم اسی لیے حضرت جی بوڑھ ہے، ہمیں نہیں ہے۔ جس کو یاد ہو حضرت اس کی پھر نماز نہیں چھوٹتی، جس کو یاد ہو وہ پھر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جس کو یاد ہو وہ کبھی کم نہیں تولے گا، جس کو یاد ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ہم سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ یاد رکھو جانا ہے میاں، جانا ہے۔ اور یاد یہ آخری بات، کیونکہ کچھ طبیعت بھی اس طرح ہے، میں نے پھر بھی ہمت کر کے بچوں نے بڑے پیار سے بلایا۔